ڈاکٹر نجیب خاقان نجیب صاحب، سب سے پہلے سر یہ کہیے کہ یہ جو ہم جی ڈی پی 0.29%، ویسے کل ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب تھے میرے شو میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی نہیں ہے ایکچولی، بلکہ -2 ہے ہماری جو گروتھ ہے، لیکن چلیے اس کو بھی اگر ہم مان لیں تو ہدف 5 کا تھا، اور باقی تمام ہی سیکٹر میں جب ظاہر ہے مائنس میں چلے گئے ہیں آپ، یا نیچے چلے گئے ہیں، تو اوور آل گروتھ تو کیسے آ سکتی تھی؟ آپ اس کی بنیادی وجوہات کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت عرصے سے کہا ہے کہ پاکستان ایک سیویئر ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں ہے۔ اس ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ نے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو تقریباً کلاک کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بار بار ڈی ریل ہوا۔ اس کی ڈی ریل ہونے کی وجہ سے ہم کہیں سے بھی اپنے ڈالرز جو ہیں وہ ارینج نہیں کر پائے، ہمیں اپنی امپورٹس پہ قدغن لگانی پڑی، اور وہ جو قدغن ہم نے لگائی وہ یاد رکھیے ہم نے امپورٹس کو ایڈمنسٹریٹولی کرو کیا جب ہم نے اپنی ایل سیز روکی۔ اس سے آبویسلی معیشت اور سلو ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 25% ڈراپ کی ہے پچھلے ماہ۔ اس کے علاوہ آبویسلی ایک ایکسٹرنل یعنی کہ چیلنج ہے جس میں دنیا کی معیشتیں بھی سلو ہو رہی تھی، تو وہ وہاں سے بھی آپ کی ایکسپورٹس ہٹ ہوئی۔ آپ کا ایک بہت بڑا ہٹ جو ہے وہ آ رہا ہے فلڈ سے، جس کی وجہ سے ایگریکلچر بہت ڈسٹرب ہوا۔ لک ایٹ دی فگرز، آپ کی جو کاٹن ہم 8-10 ملین بیلز کرتے تھے وہ ہم 4.5 ملین بیلز پہ آ گئے۔ تو اوور آل آبویسلی جو ہٹس ہیں وہ سیویئر ہیں اور وہ ہر ایریا میں ہیں۔ اب ہر ایریا کی جو ہٹس ہیں اس نے پاکستان کی معیشت کو کانٹریکٹ کر دیا ہے ایک طرح سے۔ میرے خیال ہے گروتھ جو ہے وہ آبویسلی نیگیٹو ہو جائے گی، بیکاز اگر آپ فگرز کو اندر جا کر دیکھیں تو یو کین سی کہ مطلب ایگریکلچر میں لائف اسٹاک کو بڑھا کر ہم نے تھوڑا سا ایگریکلچر کو بڑھایا ہوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جب میں فگرز دیکھتا ہوں اسمال میڈیم جو ہے وہ گرو کیا ہے، جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کلیئرلی۔ سو یو نو when we actually get the figures of the 12 months تو آئی تھنک شاید تھوڑی سی معیشت جو ہے وہ سکڑتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اسی طرح آپ دوسرا انفلیشن کا ہدف دیکھیے، ہم نے 12% رکھا تھا انیشلی، we now stand somewhere at 29%۔ اوور آل آبویسلی جو اکانومی ہے وہ ایک ڈسٹریس میں ہے۔ اسی طرح آپ بجٹ کا خسارہ دیکھیے، پاکستان پچھلے یہ تیسرا سال ان رو آئے گا جبکہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 7% سے تجاوز کر رہا ہوگا۔ ناظرین کے سمجھنے کے لیے آسان بات یہ ہے کہ FRDLA ہم نے ایک ایکٹ ہم نے پارلیمنٹ سے منظور کرایا ہوا ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ہم 3.5% سے اوپر اپنے بجٹ کا خسارہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ سو دیٹ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ سنبھلنا شروع ہو۔ اب آپ کنسسٹنٹلی 7% سے اوپر کر رہے ہیں۔ اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، 8.5% FCR ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس سال کلاک کرے گا۔ 2010 میں بھی معیشت میں 8.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھا FCR کا۔ اگر نمبرز اتنے سیریس ہو جائیں، اتنے انٹینیبل ہو جائیں، اور جو اگلا آنے والا سال ہے وہ اس سے بھی ڈیفیکلٹ ہے۔ اس سال میں بھی انفیکٹ اگر آپ نمبرز دیکھیں، پاکستان 5,300 ارب جو ہے وہ پے کرے گا اپنے مارک اپ میں، جس کو ہم انٹرسٹ پیمنٹ ایک ہیڈ کہتے ہیں اپنے بجٹ میں۔ ہم اگر پوری نیٹ فیڈرل ریسیٹس دیکھیں تو وہ 5,300 کی نہیں ہوگی، یعنی کہ ایوری تھنگ ایلس از ود بوروڈ منی۔ You know, these are serious numbers۔ ipsos نے بڑے اچھے نمبر دیے ہیں ٹیکس گیپس کے 4 ایریاز کے، 4 سیکٹرز کے۔ میں نے پوری رپورٹ ابھی نہیں پڑھی، بٹ جو اوور آل پاکستان کا ٹیکس گیپ ہے وہ 30 to 50% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکسز لاگو ہیں اگر ہم ان کو ہی لاگو کر لیں پراپرلی، جس کو میں کہتا ہوں انفورسمنٹ پاکستان کی کمزور ترین ایریا ہے ٹیکس کا۔ اٹس ناٹ دا ٹیکس پالیسی which is an issue, it is our enforcement and administration which is the issue۔ تو پاکستان کے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ یہاں سے بہت بڑھ جائے گا، پر ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اگر آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم نے 3.5 ارب ڈالر پہ روکا ہے امپورٹس کو کرب کر کے، تو بیٹر وے وڈ ہیو بین کہ اگر ہم ایکسپورٹس کو بڑھا کر اس کو کرتے۔ پھر روپے کی قدر کی مینجمنٹ دیکھیں آپ، اس میں ہم اب ہمیں اگری کرنا چاہیے کہ ہم روپے کی قدر کو نہیں روک سکتے، یہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہے۔ ان دی اینڈ کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ کی جو پیداواری صلاحیت ہے نا ملک کی، وزز امریکہ یا وزز ویتنام یا وزز سری لنکا، یہ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کے روپے کی قدر کو۔ پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہمارا آبسیشن ہے کہ ہم بالکل نہیں چھیڑنا چاہتے اپنے روپے کی قدر۔ ڈاکٹر خاقان صاحب، آپ کے خیال میں کیا حکومت صرف 3 مہینے کا سوچ رہی ہے، اگلے 3 مہینے کا سوچ رہی ہے، یا اس کے ذہن میں IMF کا اگلا پروگرام جو ہے جس میں جانا ہے ہم نے اس کے بعد، وہ بھی حکومت کے ذہن میں ہے اور لانگ ٹرم پالیسیز بھی حکومت کے ذہن میں ہے؟ کیسے کیا سوچ کے بجٹ بنایا جا رہا ہے اس دفعہ؟ تو یہ تھی کہ حکومت نے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کیا ہے کہ شاید IMF کا جو کرنٹ پروگرام ہے اس کا 9th ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے،
کیونکہ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جب آپ 30 جون پہ ہی کھڑے ہوں گے نا، ابھی تو 15 اگست تک انہوں نے وقت گزارنا ہے، تو آج $3.9 بلین کے ریزروز ہیں. یہ جو جون کا مہینہ ہے 3.7 بلین کی پیمنٹ ہے. اگر اس میں $2.3 بلین جو ہیں وہ چائنا آپ کو ری فائنانس کر بھی دے، رول اوور کر بھی دے، تو پھر بھی آپ کے ریزرو پہ پریشر جو ہے وہ پچھلے اگر 2 ہفتے میں ہی دیکھیے تو یہ پریشر جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے. تو ایون حکومت کا 15 اگست تک کا جو وقت ہے وہ IMF کی 9th ریویو کے بغیر ٹف ہو جائے گا. تو آپ یقین کریں کہ آج سروے دیکھ کر اور بجٹ کے نمبر دیکھ کر ڈاکٹر اکرام نے صحیح ایکسپلین کیا، ابھی میں اس پہ فردر کامنٹ بھی کروں گا، اور یہ دیکھ کر کہ آج ریزرو ڈراپ کیے ہیں. میں شاید اپنی زندگی پچھلے 25 سال سے پاکستان کی معیشت کو دیکھ رہا ہوں اور اس چیز کا طالب علم رہا ہوں. آئی تھنک کہ شاید ہی اتنا چیلنجنگ کبھی بھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہو. ایکسٹرنل اکاؤنٹ چیلنجڈ ہے، فزیکل چیلنجڈ ہے کمپلیٹلی. ہمارے جو فیڈرل نیٹ ریسیٹس ہیں اگر وہ یہ ہی نہیں پے کر پا رہی جو ہم نے مارک اپ دینا ہے، یہ فگر نوٹ کر لیں، کل دیکھ لیجیے گا 7,500 ارب کے قریب آپ کو مارک اپ دینا ہوگا اس سال میں جو FY24 آئے گا. آپ کی جو نیٹ فیڈرل ریسیٹس ہیں وہ 6,500-7,000 کو کراس نہیں کریں گی. اب آپ پہلے لیں گے 500 سے 1,000 روپیہ قرضہ اور پھر اسی 1,000 ارب تک قرضہ لے کر آپ مارک اپ دیں گے. ایوری تھنگ ایلس از بوروڈ. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس ضمن میں اچھا بجٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں. اب وہ اچھا بجٹ کیا ہوگا؟ وہ اچھا بجٹ یہ ہوگا کہ آپ فسکلی رسپانسبل، یعنی کہ آپ وہ بجٹ دیں جس میں بجٹ کا خسارہ کم ہو. آپ یہ طے کر لیں کہ ہم باقی ایکسپینڈیچر جیسے کہ ابھی پہلے بھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے سب بوروڈ ہیں. اگر میں بورو کر کے گھر پہ خرچہ کر رہا ہوں تو میں گھر والوں کو کہوں گا نا کہ بھائی پینشنز کم بڑھاؤ، بھائی ویجز کم بڑھاؤ، بھائی سبسڈیز کے خرچے کاٹو، بھائی یہ جو خرچے ہیں ڈیولپمنٹ کے ان کو 1150 پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی کم کر دو. صحیح. میں یہ بھی کہوں گا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کہ گرانٹ کم کر دیں. مطلب آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بجٹ بنانے کا پھر بھی مارجن امکان کچھ نہ کچھ موجود ہے. ڈاکٹر خاقان صاحب آپ نے کہا اگلا سال مشکل ہوگا، اس سے بھی مشکل ہوگا. اب ظاہر حکومت کے لیے مشکل ہوگا، اب ملک کے لیے مشکل ہے تو عوام کے لیے بھی مشکل ہے. اس مشکل میں کچھ کمی کا کوئی راستہ موجود ہے؟ دیکھیں، اس کمی کا جو راستہ ہے وہ پچھلے 14 یا 18 ماہ سے میں نے جتنے انٹرویوز کیے ہیں، جتنے مضامین لکھے ہیں، جتنی ریسرچ پہ کام کیا ہے وہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ ریئلائز کریں ایکسٹرنل ایک چیلنج ہے، اس کا ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے IMF. IMF کے پروگرام کو آپ نے انحراف کر کے پاکستان کی معیشت کو بند کر کے پاکستان کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھی ہے، انفلیشن بھی اس وجہ سے بڑھی ہے، روپے پہ بھی پریشر رہا ہے. ان سب چیزوں کو ریورسل تب شروع ہوگا جب 3 سے 4 سال کا ایک IMF کا پروگرام سائن ہوگا. وہ بڑا پروگرام ہونا چاہیے، 10 سے 12 ارب ڈالر کا ہونا چاہیے. اگر وہ پروگرام آنے والی حکومت سائن کرتی ہے، آپ نے پہلے بھی پوچھا، میں بڑا کلیئر ہوں، پروگرام نئی حکومت ہی سائن کرے گی. وہ پروگرام لے کر چلیں اور پھر اپنے جو وہ کلیدی مسائل ہیں ان کو حل کرنا شروع کریں. تو ایک الیکشن سائیکل میں پاکستان کے ایکسپینڈیچرز بھی فرق دکھائی دیں گے، پاکستان کے ٹیکس ٹو GDP میں بھی شاید 11% تک FDR کے ہم چلے جائیں. اور پھر اسٹرکچرل مسائل سارے تو شاید SOEs نہیں بیچ پائیں گے، سارے تو ہم شاید ڈیولپمنٹ جو ہمارے اتنا بڑا حجم ہے 12-13 ہزار ارب کا تھرو فارورڈ اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. پر کچھ نہ کچھ موو ان چیزوں کی طرف ہوگی، کچھ نہ کچھ خرچوں کا جو بڑھنا ہے وہ کم ہوگا. پر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا ان 3 چیزوں کے، ایک IMF، ایک اسٹرکچر، کوئی اور چارہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب.